عزیزان گرامی، کل ہم نے کچھ گفتگو ان فنڈامنٹل کوسچنز پر کی جو اگر ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کیا جائے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی رحلت سے پہلے اپنا جانشین مقرر کیا یا مقرر نہیں کیا. ہم نے مختلف تاریخوں سے یہ دیکھا کہ 700 سال کے ایک نہ ختم ہونے والے پروپیگنڈے کی وجہ سے غیر مسلموں کے اندر بھی، مورخین و محققین میں بھی یہ احساس و تاثر پایا جاتا ہے کہ جیسے پیغمبر نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنا جانشین نامزد نہیں کیا یا اس پروسیس میں ڈیلے ہوا، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں قتل اور خون اور جو آپس کے گروہ بندیاں وجود میں آئیں. عزیزان گرامی، ہم نے کل اپنی گفتگو میں دو پریپوزیشنز رکھی تھی. ایک یہ کہ پیغمبر نے جانشین نامزد نہیں کیا، تو پھر جو مارکا آرائی، جدل، خون خرابہ یہ طول تاریخ میں ہو رہا ہے، معاذ اللہ اس کا ذمہ دار لوگ اس پیغمبر کے اس فیصلہ نہ کرنے کو سمجھیں گے. لیکن کل کی گفتگو میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ پیغمبر اس کے ذمہ دار نہیں ہے. پیغمبر نے ٹائملی نامنیٹ کیا اپنا جانشین، اور یہ جنگ و جدل، یہ قتال، یہ آپس میں دوسرے کے خلاف لڑائیاں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ پیغمبر نے نامنیٹ نہیں کیا، بلکہ اس لیے ہیں کہ جو پیغمبر نے نامنیٹ کیا تھا پیغمبر کے حکم کی عزولی کی گئی، لہذا ایک ایسی ابتدا 1500 سال سے برپا ہے کہ جس میں مختلف گروہ در گروہ اور ایک دوسرے کے خلاف ایک ایکرمونیس جو ہے رویہ. عزیزان گرامی، یہ سیکنڈ پرپوزیشن کہ پیغمبر نے نامنیٹ کیا لیکن پھر بھی خوریزیاں ہوئیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کہیں پیغمبر کے ماننے والوں سے ہوئی، اور وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے اس ماحول کو تنگ نظری کی نظر کیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے سوائے رنجشوں کے کچھ نہ چھوڑا. ہمارے اس پرپوزیشن کو کہ پیغمبر کی حکمت علی کی جاتی رہی، قرآن کریم کی ان گنت آیات اسے سپورٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پر سورہ حجرات شروع ہوتا ہے اور پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سورہ حجرات ہماری اس پرپوزیشن کو بہت سپورٹ کرتا ہے کہ جہاں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رنجشیں جانشین نامزد نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ رنجشیں پیغمبر کی
حکم عدولی کی وجہ سے. سورہ حجرات کی پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو تمہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، وہ دیکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. اس کے بعد یکے بعد دیگرے 4 اور آیتیں ہیں. دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. تو تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت کے اندر بھی یہی مضامین ریپیٹ کیے گئے. پہلی آیت میں کیا کہا؟ سورہ حجرات شروع ہو رہا ہے اور حکم ہے کہ ایمان والو اللہ اور پیغمبر پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہہ رہے ہیں، جس کے لیے کل میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ سے، سورہ حجرات سے، سورہ بنی اسرائیل سے آیات پیش کر دی کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم پیغمبر کو پیغمبر مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دین کا تعلق ان کے دل سے نہیں تھا. قرآن کریم نے یہاں ان کو آواز دی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اے ایمان والو یعنی ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو اللہ پر، اس کے رسول پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ سبقت لے جانے کی کوشش کی گئی ہوگی نا، جبھی تو قرآن مجید کو یہ کہنا پڑا. اگر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرتے تو قرآن کو کیا ضرورت تھی یہ تنبیہ کرنے کی. سورہ کی ابتدا ہو رہی ہے اور تنبیہ سے ابتدا ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت لے جانے کی کوشش نہ کرو. دوسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان لانے والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے لائٹ کہ پیغمبر کی آواز پر لوگ آواز کو بلند کرتے تھے تو قرآن کو تنبیہ کرنا پڑا کہ صوت نبی پر، آواز نبی پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کیا کرو. پھر تیسری، چوتھی اور 5ویں آیتوں میں بھی اسی قسم کی ڈائریکشنز ہیں. 7ویں آیت میں ایک اور رخ پر گفتگو کو پھیر دیا. میں کچھ آیتوں کے ترجمے اور کچھ آیتوں کا عربی ٹیکسٹ تاکہ وقت ہمارے پاس سیو ہوتا جائے اور ہم اپنے موضوع کو بڑھا سکیں. 7ویں آیت میں کہا کہ تم ایک دوسرے کو جس طرح آواز دیتے ہو نا اس طرح پیغمبر کو آواز نہ دیا کرو. اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے ان لوگوں کو جو آنکھ بچا کر پیغمبر کے پاس سے کھسک جایا کرتے ہیں اور آرزو ان کی یہ ہے کہ ان کی خواہشات کو پیغمبر اپنے فیصلوں میں پیش نظر رکھیں. تمہارے درمیان پیغمبر جیسی ہستی کو اتارا گیا، اگر تمہاری خواہشات کا پاس یہ پیغمبر کرنے لگا تو تم پر زحمتیں اور عذاب آ جائیں گے. سورہ حجرات کی 7ویں آیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پیغمبر کو ایسے پکارتے تھے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. احترام نبوت کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. پھر یہی قرآن اگر آرام سے بیٹھتے بات سنتے پیغمبر کی تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے
کہ آنکھ بچا کر پیغمبر کے پاس سے کھسک جاتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو فرما رہے ہوتے تھے، محفل سجائے بیٹھے تھے اور اللہ کی باتیں سناتے تھے، تمہیں دلچسپی نہیں تھی، تم آنکھ بچا کر کھسک لیتے تھے۔ ہم نے نہیں کہا، قرآن کہہ رہا۔ پھر تمہاری یہ بھی آرزو تھی کہ تمہاری خواہشات پر پیغمبر چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پیغمبر پر پریشر ڈالا، تو جو ہم چاہتے ہیں ویسا ہو، جو پیغمبر چاہتا ہے، جو وہی چاہتی ہے وہ نہ ہو، ورنہ تنبیہ کرنے کی کیا ضرورت تھی قرآن کو؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا اور پیغمبر جیسی ہستی تمہاری خواہشوں کے تحت چلنے لگی تو پھر ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر عذاب آ جائے اور تم زحمتوں کا شکار ہو جاؤ۔ تو پھر دیکھیے، پیغمبر کی بجائے جب اپنی فکر کو بیچ کے اندر لوگوں نے اسپیس دی اور جگہ دی، تو پھر کیسا عذاب مسلمانوں پر ہے کہ آج تک اس عذاب سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ پھر سورہ انفال ہے، سورہ انفال کی 20ویں اور 24ویں آیت میں کچھ ایسے ہی مناظر قرآن مجید نے پیش کیے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، دوڑو جب اللہ پکارے یا اس کا نبی پکارے، دوڑ کر پہنچو۔ کیا ضرورت ہے اس تنبیہ کرنے کی؟ پکاریں گے رسول تو لوگ دوڑ کے پہنچتے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول پکارتے رہتے تھے، لوگ کان نہیں دھرتے تھے۔ جبھی تو قرآن تنبیہ آئی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول، جب پکارے اللہ اس کا رسول، تو اللہ پکارتا ہے، رسول ہی پکارتا ہے نا۔ اذا دعاکم لما یحییکم، دوڑ کر پہنچو اور لبیک کہو رسول کی آواز پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اس تنبیہ کا کہ رسول پکارتا تھا، لوگ دوڑ کر نہیں پہنچتے تھے۔ یہ ایٹیٹیوڈز جو سورہ حجرات میں بیان کیے گئے، سورہ انفال میں بیان کیے گئے، 24ویں آیت میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ انکا تسمعون۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ انکا تسمعون، یہ نہ ہو کہ تم ان کی طرف منہ پھیر کے بیٹھے رہو، ولا تولوا عنہم، انجان نہ بنو، تسمعون غور سے سنو، بہرے بن کر نہ بیٹھو، ولا تولوا عنہم، خبردار اطاعت ہو رسول کی، اطاعت ہو خدا کی، اور سننے کا حق ادا ہو۔ اور سننے کا حق کیا ہے؟ سن کر وہ کرو جو پیغمبر نے کیا۔ ایک سننا یہ ہے، وہ کوئی کہے جا رہا ہے، آپ بیٹھے سنے جا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اسی ایٹیٹیوڈ کو ایڈجسٹ کیا قرآن نے۔ بیٹھے ہوئے ہو پیغمبر کی محفل میں، وہ کہہ رہے ہیں تم کتنا سن رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، تم کتنا سن رہے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایکسپریس مطالب ہیں، امپلائڈ بھی نہیں ہے نا میرے دوستوں، یہ ایکسپریس مطالب ہیں کہ لوگ بیٹھتے ضرور تھے محفل میں، سنتے نہیں تھے پیغمبر جی۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت قرآن مجید کی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارا رسول اس وقت تک بولتا ہی نہیں، کلام ہی نہیں کرتا، اس کا کلام ہی وحی الہی ہے۔ یہ تنبیہ کرنے کی اور بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ یقینی بات ہے پیغمبر ہے، جو بولے گا حکم خدا سے ہی بولے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگوں نے پیغمبر کے ان ارشادات کو ایک ایسی
पोजीशन में डाल दिया कि जहां पर डाउट्स क्रिएट हुए और शक क्रिएट हुए तो ये अपने दिल से उड़ा रहे होंगे, अपने दिल की बातें बयान कर रहे होंगे। तंबीह की कुरान मजीद ने, खबरदार इस तरह का तसव्वुर भी पैगंबर के लिए ना किया जाए। ये तसव्वुर किया गया होगा ना, जभी तो कुरान ने कहा वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, पैगंबर उस वक्त तक कुछ बोलता ही नहीं जब तक कि वही इलाही न हो, उसका बोलना वही इलाही हो। सारी बातों के बाद कुरान मजीद की आप ये कहें 700 साल तक तारीख ये झूठ की मक्खी पर मक्खी बिठाती रहे कि पैगंबर ने अपना जानशीन नहीं नामजद किया था, तो कुरान तो कह रहा है कि पैगंबर की बात को ये सुनते कब थे, पैगंबर का एहतराम कब करते थे, पैगंबर की आवाज पर आवाज ये बुलंद किया करते थे और पैगंबर की वही को ये उनके दिल की इख्तिरार समझते थे। यही कहा था कुरान ने, ये सारी आयत जो सुनाई। 3 इंपॉर्टेंट पैगंबर की जिंदगी में से 3 आपको हुक्म अदूली के मौके बता दूं। सुलह हुदैबिया हुई, पैगंबर ने कहा कि लिखो सुलह, राजी हो गए आप उसके ऊपर। लोगों ने इस पर शोर मचाया, सुलह नहीं होनी चाहिए, हालांकि लड़ने वाले कभी वो खुद थे नहीं, लेकिन सुलह एक पैगंबर को पसंद नहीं किया। बल्कि तारीख में एक बड़ी हस्ती का मारूफ जुमला है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे पैगंबर की नबूवत पर जितना शक सुलह हुदैबिया के दिन हुआ उतना शक किसी दिन ना हुआ। यानी नबूवत पर शक करने वाले लोग मौजूद थे। हुदैबिया का वाक़या, फिर हदीस क़रतास, पैगंबर ने कहा लाओ कलम और दवात लिख देता हूं। तो क्या जवाब मिला? सेहत ठीक नहीं है, दिमागी हालत कॉम्प्रोमाइज्ड है। तारीख सारी तारीखों में लिखा। और जब वो मजमा छट गया पैगंबर के डांटने के बाद, तो उम्महातुल मोमिनीन ने कहा कि उम्मे सलमा ले आई, पैगंबर लिख दीजिए जो आप लिखना चाहते थे। कहा नहीं, इतनी बड़ी बात कह दी कि पैगंबर का ज़हनी हालत कॉम्प्रोमाइज है। इसी बात को उठाकर सारे कुरान को आगे पीछे किया जा सकता था कि ये आयत ये ऐसे वक्त में कही थी जब ज़हन ठीक नहीं था, ये आयत उस वक्त कही थी जब पैगंबर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत सारी आयतें, पूरा कुरान आधे से ज्यादा सिर्फ वहीं पर साफ हो जाता इस इल्जाम के तहत कि पैगंबर की ज़हनी हालत जो है वो कॉम्प्रोमाइज थी। उस कुरान को बचाने के लिए पैगंबर ने कहा कि अब मुझे नहीं लिखना। हुई ना हुक्म अदूली। तीसरी मंजिल पर देखिए, उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा का लश्कर तैयार किया पैगंबर ने, कहा जाओ, रोज कहते थे जाओ, लेकिन चूंकि पैगंबर गदीर में ऐलान कर चुके थे ना, अब मैं अल्लाह को बारगाह में हाजिर होने वाला हूँ, जिंदगी के दिन कम रह गए। अब लोगों को यकीन था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों पैगंबर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लिहाजा कान नहीं धरते थे। बहाना क्या बनाया कि बड़ा कम उम्र है ये लड़का नौजवान, इसकी हम इख्तिदार के अंदर ये हमारे लश्कर का सरदार होगा और हम इसके पीछे पीछे चलेंगे, हम इतने बड़े बड़े लोग। तो हद में अली 26 बरस के थे, आपको कम उम्र नौजवान नजर नहीं आया जब आप भाग रहे थे और बचा रहा था? उससे भी 1 साल कम कर लीजिए बदर में, फिर वही 2 साल बढ़ा लीजिए खंदक में, और वही 1 साल बढ़ा लीजिए खैबर के अंदर। तो उस वक्त भी वो नौजवान चूंकि आपको बचा रहा था, उसकी नौजवानी नजर नहीं आई आपको। अली इब्न अबी तालिब के उसामा की नौजवानी आपको नजर आ गई, इसलिए कि आप हुक्म अदूली कर रहे थे, जाना नहीं चाहते थे। पैगंबर एक खतरे को डाल रहे थे, आप उस खतरे की जड़ में बैठ चुके थे। लिहाजा अगर आप ये कहें कि पैगंबर ने जानशीन नामजद नहीं किया, मैं इस पर पूरा ऐसा थीसिस का डॉक्यूमेंट तैयार कर सकती हूँ कुरान और तारीख की रोशनी में, तो जिसको पढ़कर शायद मेरे नौजवान दोस्तों को तसल्ली हो जाए। खुदा कभी जिंदगी में इतनी फुर्सत है। अल्लाह अकबर के पैगंबर ने बिल्कुल नॉमिनेट किया और तोहमत न लगाई जाए पैगंबर के ऊपर
کہ پیغمبر نے اپنا جانشین نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر رنجشیں اور خون خرابہ اور نہ ختم ہونے والے فسادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پیغمبر نے جانشین چھوڑا، لیکن لوگوں نے پیغمبر کی آواز پر آواز بلند کی، لوگوں نے پیغمبر کی حکومت دوری کی، لوگوں نے پیغمبر کی اطاعت نہیں کی، لوگوں نے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھا اور لوگوں نے پیغمبر کی بات کو سنی انسنی کر دی۔ اور یہ فقط کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ اگر احد کا معرکہ اگر آپ کو یاد ہو، اور پیغمبر اپنے آخری وقت میں بہت زیادہ اس بات سے بے چین تھے کہ اتنا کچا ہے دین اور اتنی کمپرومائز ہے انڈرسٹینڈنگ دین کے بارے میں کہ کوئی ہلکا سا بھی ٹنکر ہوگا تو یہ دین سے پلٹ جائے گا۔ جھٹکے کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ ذہن جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا۔ حد یہ ہوئی کہ جب احد کے میدان سے پیر اکھڑے تو لوگ دور دور بھاگ گئے، اتنے دور دور کئی دن تک لوگوں کا پتہ نہ تھا۔ اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ عبداللہ ابن ابی جس نے اپنے گروپ کو 300-350 آدمیوں کو لے کر ہٹ گیا تھا، پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا تھا، اس سے رابطہ کر کے ابو سفیان سے رابطے بڑھانے لگے کہ ہم غلطی سے ان کی طرف چلے گئے تو ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ میں نے اپنے دل سے نہیں کہا، سورہ آل عمران کی مسلسل آیات اس واقعے احد کے بارے میں ارشاد ہوا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلهم الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على ما قلتم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ارے محمد کون ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے۔ افإن مات او قتل، اگر وہ موت کو گلے لگا لیں یا وہ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی ما اعقابکم، تو کیا تم پیر پلٹ کر واپس پیٹھ موڑ کر چلے جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبہ، اور جو منقلب ہو کر پیٹھ پھیر لے گا، فلن یضر اللہ شیئا، یقین کرو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اس لیے کہ خدا تو ہمیشہ شاکروں کے درجوں کو بلند کرتا رہتا ہے۔ لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا، اس لفظی ترجمے میں ایک بہت باریکی ہے۔ آپ کو میری آواز کا بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا، اسی پیس پر میں تقریر کر پاؤں گی، اس سے زیادہ پیس پر نہیں کر پاؤں گی۔ کیا کہا؟ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، جیسے پہلے رسول آئے، اگر موت کو گلے لگا لیں یا قتل کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے۔ اچھا جو پھر جائیں گے وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے۔ کیوں نہیں بگاڑتے؟ فسیجزی اللہ الشاکرین، اس لیے کہ اللہ نے شکر گزاروں کے درجوں کو بلند کرنے کا تہیہ کیا۔ کتنی فائن لائن کھینچی قرآن مجید میں کہ ایک گروہ وہ ہے ومن ینقلب علی عقبہ، جو موقع کی مناسبت سے ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنی شکل اور چہرے کو اور اپنی ڈائریکشن کو بدلتا رہتا ہے۔ اگر سختی ہے تب نرمی ہے، تب جنگ ہے، تب امن ہے، تب کہیں مال مل رہا ہے، تب کہیں بھوک ہے، تب یعنی موقع کی مناسبت سے اپنے احوال کو تبدیل کرنے والے لوگ اگر یہ پلٹ بھی جائیں تو ہمیں ان کی پرواہ نہیں۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اس لیے کہ اللہ نے شاکروں کے درجے کو بلند کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ یہ شاکرین کون ہیں؟ یہ شاکرین کون ہیں؟ یہ پرماننٹ
مستقل مومن ہے. اس چھوٹی سی آیت نے ایک فائن لائن کھینچی. ومن ينقلب على عقبه، جو پلٹ گیا منہ پھیر کر چلا گیا. فلن يضر الله الشيء، اس نے خدا کا کچھ نہیں بگاڑا. اور ایک لائن ڈرا کی، وَيُجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ کے پاس شاکر ہیں، یعنی پرماننٹ مومن ہیں، پرماننٹ شکر کرنے والے ہیں. پرماننٹ گروپ ہے یہ، آنے جانے والے لوگوں پر ان کی وجہ سے اللہ کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے پاس پرماننٹ لوگوں کا گروپ ہے، اور وہ پرماننٹ لوگ عہد سے اگر سفر کرتے کرتے چلیں گے تو کربلا تک بھی پرماننٹ ہی پہنچیں گے. حیرانی ہوتی ہے نا کہ کیسے شہید تھے کربلا کے، کیسے لوگ تھے. زمین و زمان میں ایسے لوگ نہ پہلے پیدا ہوئے نہ بعد میں پیدا ہوئے. یہی کہا جاتا ہے نا، امام حسین نے اسلام تعریف کی، نہ نبی کو ملے، نہ والد کو ملے، نہ بھائی کو ملے، مجھے ملے. پرماننٹ لوگ، پرماننٹ شاکرین، شکر کرنے والے اس مقام اور بلندی کے جو اللہ نے دیا. تو دین کے کاموں میں کبھی بھی ایسے لوگوں پر تکیہ نہیں کیا جاتا جو زمانے کی ہواؤں کے حساب سے چلتے ہیں، بلکہ ایک پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے دین کی. جیسے آپ کے ملک میں ایک مقتدرہ ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو پرماننٹ ہے، اسی طرح دین کی بھی ایک پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. اور وہ دین کی اسٹیبلشمنٹ اسی طرح چلتی ہے جس طرح اس میں چلنا ہوتا ہے. آپ ادھر جائیں ادھر جائیں، اس سے کیا پرواہ. سورہ آل عمران، پھر آگے بڑھا ہے قرآن مجید، پہلے تو دو الگ الگ کر دیے. ارشاد ہوا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اسْتَحْسِنُهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنكُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهِ. تم بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے عہد میں. میں نے 2-4 دن پہلے وہ عہد آپ کے سامنے سنائی، کیسے بنی عبدالدار کے رینکس اینڈ فائلز کو توڑا جو جھنڈا دے رہے تھے. اس کے بعد کیسے حمزہ اور علی نے ان کے صفوں کو بکھیر کر رکھ دیا. تو کیا تھا؟ خدا کا وعدہ تھا. وَلَقَدْ وَعَدَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا. اس کا اثر نہ ہوں گے، اس کے اذن سے تم ان کے رینک فائلز کو توڑ رہے تھے. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، یہاں تک کہ تمہارے درمیان اس چیز پر تنازع ہو گیا. وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم، پھر اس کے بعد تم دوڑ پڑے اس تنازع والی چیز کے پیچھے. مَا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مِّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ. پھر ہم نے دیکھا کچھ ایسے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے اور کچھ ایسے تھے جو آخرت سے محبت کرنے والے تھے. ثم صرفکم عنکم لیبتلیکم، ہم نے اس طالبان دنیا سے صرف نظر کیا اس لیے کہ یہی تو آزمائش تھی جس میں ہم نے طالبان دنیا اور طالبان آخرت کو ڈال دیا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. وارث پرصاحبہ میں زبانہ پہ بلند کر سلوات. واللہ ذو فضل علی المؤمنین. طالبان دنیا دنیا کی طرف بھاگے،
तालिबान आखिरत आखिरत की तरफ लगते हैं और हमने दुनिया को के पीछे भागने वालों को दुनिया के सुपुर्द कर दिया और वल्लाहु ज़ु फ़ज़्ल अलल मोमिनीन और मोमिनों के दर्जों को बुलंद करता है। कुछ मैंने तारीख की किताब से पढ़ा, कुछ अपने दिल से बयान किया। सूरह आले इमरान 151, 152, 153, 154 मुसलसल आयात हैं और 154 आया कुतुब है जिसको पढ़ने का वक्त नहीं है। तरीन आयत है कुरान मजीद की जिसके अंदर किस तरह हमने दिलों पर सकीना नाजिल किया और तुम समझ रहे थे कि तुम ये तो अल्लाह ने हमें मकसद में पहुंचा दिया। अरे अगर तुम्हारी मौत होती, घरों में बैठे होते, तब भी अपनी मौत गाहों में निकल कर आते। वो खुद जाकर पढ़ लीजिए, अब टाइम नहीं है। तो क्या हुआ, सईद बिन जुबैर, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर डटे खड़े रहे अपने चंद साथियों के साथ दर्रे पर, बुलाते रहे लोगों को, आओ आओ आओ। लोग माले गनीमत की लूट में लग गए। वहां अली और हमजा रैंक्स एंड टाइट्स तोड़ रहे हैं, यहाँ अब्दुल्लाह इब्न जुबैर और उनके थोड़े से साथी दर्रा संभाले हुए हैं और वहां लोग लूटने मसरूफ हो गए। ये तालिबान आखिरत थे, वो तालिबान दुनिया थे। हमने अलग अलग छांट दिया, तालिबान दुनिया अलग किए, तालिबान आखिरत अलग किए। और तारीखें लिखती हैं कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इस जंग में बार बार आवाज दी, पलट आओ पलट आओ। मैं इस बात की जमानत लेता हूँ, जो अब भी पलट आएगा उसको जन्नत की बशारत है। कोई पलट कर नहीं आया। तो क्या हुआ, हुक्म अदूली। ये वाकया बताने से क्या मकसद था, हुक्म अदूली। किस बात की, पैगम्बर ने क्या कहा था, दर्रा न छोड़ना। इतनी सी बात थी ना, इतनी सी बात थी। ये वो कौम है जो माल की लालच में पैगंबर की इतनी सी बात को ऑनर न कर सकी, तो वो पैगंबर की इस बात को ऑनर करती कि मन कुन तो मौला हो, मौला। माले दुनिया देखकर क्या होगा, और के मैदान में चंद ऊंट होंगे, चंद सिरें होंगी, चंद तलवारें होंगी, चंद लिबास होंगे। अरे इनको देखकर जो दुनिया, जो इस्लाम का दावा करने वाले पैगंबर की इतनी छोटी सी बात न माने, वो कयामत तक के लिए ये मान ले कि मेरा बाप तुम्हारा सरदार, तुम्हारा वली अली होगा। समझ आई मेरी बात अब आपको? तो मेरे दोस्तों, ये तो इब्तिदाई इस्लाम थी। एक और वाकया इंतहाई इस्लाम को आपको बताएं और उसके बाद फिर उससे नताइज को अख्ज़ करें, इसलिए कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं तारीख़ शियत का तहक़ीक़ी जायजा। शियत ये परमानेंट अपोजिशन ग्रुप, हम तो तारीख़ का परमानेंट अपोजिशन ग्रुप है। POP भाई, कब हम इक़्तिदार के साथ दोस्ती में रहे, हमेशा इक़्तिदार हमारे लेफ्ट पर था और हम भी उसके लेफ्ट पर थे। हमारी तारीख यही है कि हमने मुसलसल एक अपोजिशन का किरदार अदा किया। किस बात की अपोजिशन, जुल्म की अपोजिशन, झूठ की अपोजिशन, पैगंबर को मकान को ठिकाने की अपोजिशन। इस बात पर हम कभी राजी नहीं हुए और क़यामत तक राजी नहीं हुए। दूसरा वाक़या हुनैन। अल्लाह अकबर, पैगंबर ने मक्का फतह कर लिया, लोग जोग दर जोग इस्लाम में आने लगे, क्योंकि अब यही रूलिंग पार्टी है, तो लिहाजा हमें आपकी क़यादत पर एतबार है, हम अपने साथियों से बैदार की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यही हुआ था ना फतेह मक्का में, यही हुआ था। जब जोग दर जोग शामिल होने लगे तो पैगंबर के इंटेलिजेंस को खबर मिली कि बनी सकीफ और बनी हवाज़िन ने इस बात को बड़ा बुरा माना है कि अहले मक्का तो बड़े बुज़दिल निकले, और एक तलवार नहीं चलाई, एक नेज़ा नहीं फेंका, एक तीर नहीं चलाया और मक्का हवाले कर दिया इनके। असल में ये लड़ाई करने वाले लोग नहीं है, ये वॉरियर्स नहीं है। वॉरियर्स तो हम हैं, बनु सकीफ और बनु हवाज़िन अपने आप को बहुत बड़ा वॉरियर समझते थे, और जो वो थे तो कहा अब हम इनसे निपटते, हमला करते मक्के पर। ऐसा ना हो कि इससे पहले कि ये हमारी तरफ आए, हम ही इनको साफ करें। पैगंबर को खबर मिली कि लश्कर तैयार हो गया बनी हवाज़िन और बनी सकीफ का, और ये हमला करना चाहते हैं मक्के पर। पैगंबर ने फौरन मक्का खाली किया,
اس لیے کہ پیغمبر مکے کو جنگ کا مقام نہیں بنانا چاہتے تھے. اب آپ پوچھیے حسین ابن علی نے مکہ کیوں خالی کیا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین ہوں. پیغمبر مکہ حسین ابن علی علیہ السلام صلوات. پیغمبر مکے کا مکان جدل اور جنگ بنانا نہیں چاہتے تھے، مکہ خالی کیا. حسین بھی مکے کو مقام جنگ و جدل نہیں بنانا چاہتے تھے، مکہ خالی کیا. پیغمبر نکل کر آ گئے اور حنین کی وادی تک پہنچ گئے. اب جو لشکر ہے پیغمبر کے ساتھ 10,000 وہ آدمی جو مکہ فتح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میں کیا تھا مدینے سے، اور 2,000 نیو کنورٹس جو اہل مکہ تھے. ان نیو کنورٹس کا سربراہ تھا ابو سفیان تھا، یہ بھی ساتھ چلے. اس پومپن شو کو دیکھ کر کالم پر کالم آ رہا ہے، فوج کا کالم پر کالم آ رہا ہے، ہر ایک نے اپنے جھنڈے اٹھا رکھے ہیں. تاریخ ہے جناب ابو بکر کا مشہور جملہ لکھتی ہیں کہ انہوں نے اس کالمس کے آنے پر ایک انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج ہماری تفصیلات اتنی ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے. بفور ڈان، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، پیغمبر حنین کی وادی میں پہنچ گئے اور بنی سالم کا دستہ پہلے تھا. خالد بن ولید اپنے قبیلے کے دستے کے آگے آگے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم پہلے، پیغمبر ہمیں موقع دیجیے. پیغمبر نے کہا لیجیے موقع. پیغمبر اس معاملے میں کبھی آسرا نہیں کرتے تھے، جو کہتا تھا مجھے موقع دیجیے، آپ کہتے تھے حاضر ہے موقع. یہ بات اور ہے کہ حقیقی موقع پر کوئی اور ہی ہوتا ہے. نہ ہم نے پڑھا، نہ ہماری یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم کچھ پڑھ سکیں. جو انہوں نے پڑھوایا وہ میں نے پڑھا، جو انہوں نے کہلوایا اس سے زیادہ میری نہ میری حیثیت، نہ میرا علم، نہ میری کوئی خطابت کے جوہر. جیسا انہوں نے چاہا ویسا اس زبان سے انہوں نے اترے. جناب خالد بن ولید بنی سالم کے دستے کے ساتھ، ادھر سے بنو حوازن اور بنو ثقیف، کیونکہ فierce واریر تھے، وہ پہلے ہی وادی کے دروں میں چھپے بیٹھے تھے. ادھر سے مسلمانوں کا وہ لشکر جرار اتر ہی رہا تھا. اوپر سے انہوں نے بولڈر گرانے شروع کیے، تیروں کی برسات کی، نیزے اور بھالے پھینکنے شروع کیے. ایسا قیاس مچا کہ مسلمان فوج تتر بتر ہو کے رہ گئی. اونٹوں کی ٹانگوں میں سوار، سواروں کی ٹانگوں میں اونٹ، گھوڑوں کی ٹانگوں میں سوار، گھوڑوں کی ٹانگوں کے اندر سر کے اندر لوگوں کے جسم. اللہ اکبر، ایک عجیب منظر تھا میدان حنین کا. یہ تو سوچ و خیال میں بھی نہیں تھا. ابھی تو فجر بھی طلوع نہیں ہوئی، وہ اتنے تیار تھے. داخل ہوتے ہی انہوں نے وہ مزہ چکایا. ثقیف، بنو ثقیف اور بنو حوازن نے مسلمانوں کے اس پرشکو لشکر کے پیر سے زمین نکل گئی اور سارا میدان بس بھاگتے بھاگتے لوگ نظر آ رہے تھے. اللہ اکبر. ایسے میں ایک اونچے مقام پر پیغمبر موجود تھے، جو جری اور شجاع پیغمبر، اور 8 لوگ تھے پیغمبر کے ساتھ فقط. 5 بنی ہاشم کے اور 3 غیر بنی ہاشم. بنی ہاشم کے کون تھے؟ علی ابن ابی طالب، عباس ابن عبد المطلب، فضل بن عباس بن عبد المطلب، سفیان بن حارث بن عبد المطلب، ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب. ہو گئے 5. 6واں آدمی عبداللہ بن مسعود، 7واں آدمی اسامہ بن زید بن حارثہ، اور 9واں آدمی جناب ام ایمن کا بیٹا ایمن. اب یہ سارے لوگ بھاگ رہے ہیں.
اس اونچی مقام سے پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ 8 آدمی بھی دیکھ رہے ہیں، اور ابو سفیان بھی وہ 2000 آدمی میدان میں نہیں اتارتا، کھڑا ہوا منظر دیکھ رہا ہے، خوشی سے بغلیں بجا رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے اتنا بھاگو کہ سمندر میں جا گرو۔ تاریخ کی باتیں میں نے اپنے دل سے کچھ نہیں کہا۔ اور عقدہ بن امیہ ابو سفیان کے ساتھ ہے، اس کا نائب، اس کے قبیلے کا آدمی، اور کہہ رہا ہے اس سے مسخرے پن سے کہ آج تو محمد کا جادو ٹوٹ گیا۔ سن رہے ہیں باتیں، پیغمبر سن ہی رہے ہوں گے، علی مرتضیٰ بھی سن رہے تھے۔ پیغمبر نے اپنے چچا سے کہا، جناب عباس سے، ان کی آواز بہت بلند ہے، کہا کہ آپ آواز کیجیے کہ لوگ آ جائیں، یہ فوج بھاگے نہیں۔ اب جو 2 4 10 15 لوگ پیغمبر کے اور جانشین یا جانشین اس میدان میں تھے، آؤ آؤ آؤ، ان کی کون سنتا تھا؟ وہ بیچارے اور لوگوں کے ٹارگٹ پر، وہ بھاگنے والوں کو بلائیں، لڑنے والوں کا مقابلہ کریں، تھوڑے سے لوگ۔ کہا جناب عباس سے آواز نکالیں۔ جناب عباس نے پرزور آواز نکالی اور آواز دی، اے بیت رضوان کے ساتھیوں، اے بقرہ کے ساتھیوں، اے فتح مکہ کے ساتھیوں، تمہارا پیغمبر تمہیں بلا رہا ہے۔ اے انصار، اے مددگاروں، آ جاؤ۔ جب یہ آواز بلند ہوئی جناب عباس کی تو انصار پلٹ گئے۔ اتنی دیر میں میدان کس تباہی پر پہنچ چکا تھا۔ پیغمبر حملے کی زد پر آ گئے، اشارہ کیا اپنے تمام مردوں کو، بنی ہاشم کے، اترو میدان کے اندر۔ اللہ اکبر۔ جناب ابی طالب نے، جناب علی ابن ابی طالب نے جب میدان سنبھالا، شبلی نعمانی سیرت النبی میں لکھتا ہے، حسنین ہیکل لائف آف محمد میں لکھتا ہے، اور ساری تاریخیں چاہے وہ مستدرک ہو یعقوبی ہو لکھتے ہیں جب میدان علی ابن ابی طالب نے سنبھالا تو اس کے بعد آپ نے پہلے ثقیف کے لیڈروں کی طرف رخ کیا۔ آپ نے عبداللہ ابن عثمان کا سر گرایا، ثقیف کی کمر ٹوٹی، پھر آپ حوازن کی طرف لپکے اور آپ نے ان کے لیڈر ابو جردل کا سر گرایا، ابو جردل کی کمر ٹوٹی۔ علی ایسے میدان میں شیر کی طرح کھولتے تھے کہ بنی حوازن اور بنی ثقیف کو اپنی عورتوں اور بچوں کا خیال بھی بھول گیا۔ 70 آدمی قتل ہوا حنین میں، 40 علی ابن ابی طالب نے قتل کیے، اور باقی 30 باقی بنی ہاشم اور انصار نے مل کر قتل کیے۔ ایک بھی مہاجر کے حصے میں کوئی لاش نہیں آئی۔ اب جب یہ آواز بلند کی کہ محمد کا جادو ٹوٹ گیا تو تلوار چلاتے چلاتے علی ابن ابی طالب ابو سفیان کے قریب سے گزرے اور اس سے کہا محمد کی شان باقی ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بلند سر تلوار۔ وہ راؤچ ہوا حنین کا میدان۔ کیا فرق ہے حنین میں اور احد میں؟ احد میں پہلے فتح ہوئی تھی، بعد میں شکست ہوئی۔ حنین میں بھی شکست کا ذمہ دار کون تھا؟ خالد بن ولید۔ وہی لایا تھا نا 1000 آدمی کا دستہ اور پیچھے سے حملہ کر دیا تھا۔ حنین میں شکست کا ذمہ دار کون تھا؟ خالد بن ولید۔ کون بنی سالم کا دستہ لے کر آگے بڑھا؟ خالد بن ولید۔ یہ کیریکٹر ہے جو احد میں بھی ہے اور حنین میں بھی ہے، اور ایک کیریکٹر علی ہے جو احد میں بھی ہے اور حنین میں بھی ہے۔ ادھر بھاگتی ہوئی جنگ کو پکڑا اور ادھر ہاتھ سے نکلتے ہوئے میدان کو واپس علی ابن ابی طالب نے کھیل کر پیغمبر کے حوالے کیا۔ ایسے ہی تو نہیں کہا اقبال نے، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، ہوگا ہے مالکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ علی کے عشق کی داستان ہے جو بدر سے شروع ہوئی، حنین تک کر رہی۔
علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ تاریخیں ابو قتادہ کا یہ مکالمہ لکھتی ہیں. ابو قتادہ نے حنین میں جناب عمر سے پوچھا کہ کیا معاملات جنگ ہیں؟ انہوں نے کہا بس یہی اللہ کی مرضی تھی. سورہ توبہ لقد نصرکم اللہ مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلن تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم تولاہم مدبرین. اللہ نے کتنی کتنی بار تمہاری مدد کی، تمہیں نصرت دلائی. لقد نصرکم اللہ مواطن کثیرۃ، کثیر موقع کے اوپر. تو یوم حنین، وہ حنین کا دن بھی تو پیغمبر اللہ نے تمہیں فتح دلوا دی. اذا اعجبتکم کثرتکم، اس روز تم اپنی کثرت میں بڑے ناز کر رہے تھے مسلمانوں. فلم تغنی عنی شیئا، اور وہ کچھ کام نہ آئی تمہارے وہ تمہاری کثرت. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو چکی تھی. ثم ولیتم مدبرین، اور تم ایسے بھاگے بھاگے جا رہے تھے، پیغمبر کے پکارنے پر بھی نہیں آ رہے تھے. یہی کہا نا انہوں نے سورہ توبہ کی آیات. ہم نے تو خود سے کچھ نہیں کہا، لوگ بھاگ رہے تھے، پیغمبر بلا رہے تھے. تو پیغمبر کے بلانے پہ لوگ نہیں آتے. خدا کی اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنا سیٹ سسٹم ہے. وہ شاکرین پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ، وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حنین میں یہ اللہ فتح نہ دلواتا، نہ اترتے علی بن ابی طالب ہم میدان حنین میں، نہ کھینچ کر واپس لاتے اس میدان کو، تو کیا ہو جاتا؟ وہ ہوتا پھر جس کا مداور نہیں تھا. کیوں؟ ارے چند روز پہلے تو رسول نے مکہ فتح کیا تھا نا، اور مکے سے نیو کنورٹس لائے تھے 2000 آدمی. ابو سفیان کی کمان میں ساتھ تھا، اس نے جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اگر یہ لشکر ضرور ہو چکا تھا اور اگر میدان دوبارہ علی نہ پکڑتے تو یہی 2000 کا لشکر ان بھاگتے ہوئے کو سمندر میں گراتا، پلٹ کر واپس مکے جاتا، دوبارہ خانہ کعبہ میں لاتوں حوالوں منات کو رکھتا اور لا الہ الا اللہ کے جھنڈوں کو ہوا میں اڑا دیتا. اگر حنین ہاتھ سے چلی جاتی تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا. اگر نہ پکڑتے علی میدان تو یہ ہوتا. جب واپس پلٹتے 2000 آدمی، ان کی بھی یہاں کوٹ لگاتے اچھی طرح، واپس جا کے مکے پر دوبارہ قبضہ کرتے، دوبارہ لاتو حبل و منات کعبے میں رکھے جاتے، لا الہ الا اللہ کے پرچم کے طرف سے اڑ رہے تھے. اس لیے حنین بڑی کروشل تھی، بڑی کروشل تھی اسلام کے لیے، اور مسلمان اس علی کو فراموش کر گئے تھے. اب آ کر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ خلافت اور یہ اقتدار، یہ رہبری جناب علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے نکال دی، تو آپ نے اس کے اوپر اپنے رائٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے وہ زور آزمائی کیوں نہیں کی جو آپ نے احد میں کی، جو آپ نے حنین میں کی؟ ہماری چھوٹی سی عقل یہی سوچے گی نا، اتنے شجاع، اتنے بہادر، وہاں ہزاروں کا میدان، یہاں اپنے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر کیا. نہج البلاغہ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 2 آپشن تھے میرے پاس، کہ میں تلوار نکال کر اپنے حق کے لیے لڑوں، یا ایسے ظلم کو برداشت کروں جس میں آنکھیں اندھی ہو جایا کرتی ہیں اور دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام اتنا کمزور ہے جیسے کچے دودھ کو مشق میں ڈال دیا جائے
اور مشق کو ہلایا جائے تو دودھ اپنی کیفیت کو تبدیل کر دے. بس نہیں تھوڑا سا ہی ہلاتے تو ان کی کیفیت اسلام سے باہر نکل چکی. میں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو برداشت کیا, اسلام کی اس مشق کو بچائی. تو دیکھیے بڑا امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس خلافت کے سچویشن میں. ابو سفیان جناب علی مرتضیٰ کے پاس آیا اور کہا یہ ابن ابو طالب یہ تمہارا حق ہے, اور اگر تمہیں پسند نہیں تو پھر ہمارا حق ہے. یہ کہاں سے چھوٹے چھوٹے لوگ, یہ کہاں سے ہمارے سردار بنیں گے؟ تو اپنے حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو. میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں اور لڑ کر تمہارا حق تمہیں دلواتا ہوں. کوئی ہم جیسا بے وقوف ہوتا کتنی جلدی دام میں پھنستا. اور یہ علی تھے بدر سے لے کر حنین تک. ابو سفیان تجھے بدر سے لے کر حنین تک دیکھتے آئے. آپ نے بڑے تحمل سے کہا اسلام کا کینہ اور تبلیغ کی ترک جو تیرے دل میں میرے اور میرے جزادار محمد سے ہے وہ کم نہیں ہوئی. تو مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر کے مسلمانوں کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے. ایک بار علی ہاں کہہ دیتے تو وہ جو کسر حنین میں رہ گئی تھی نا, وہ مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر ابو سفیان پوری کر دیتا. کل تک تو مد مقابل علی تھے, اور آج اگر علی اس کے رائٹ سائڈ پر ہوتے تو پھر تو اس قتل و غارت گری کو بھی لیجیٹیمیسی مل جاتی نا میرے دوستوں, لیجیٹیمیسی مل جاتی نا. اتنی بڑی آفر ٹھکراتی کس لیے؟ مسلمانوں کی جان کو سلامت رکھنا چاہیے, کس لیے؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو سلامت رکھنا چاہیے. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس لیے زور آزمائی نہیں کی, میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے مرتد کھڑے ہونے والے ہیں جو اللہ کو بھی چھٹلائیں گے اور پیغمبر کو بھی چھٹلائیں گے. میں نے کہا وہ نام خدا اور نام پیغمبر باقی رہے, کوئی بات نہیں, میں اپنے حق سے محروم کر دیا جاؤں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بادیہ نشین صحراؤں کے وہ سارے مدینے کے اندر موجود تھے. وہ نومیڈس جنہوں نے لا الہ الا اللہ تو کہا تھا اس کا مطلب انہیں نہیں پتا تھا, وہ صحرا کے لوٹ مار کرنے والی قوم. یہی تو 1000 کا دستہ خالد بن ولید لایا, یہی 1000 کا دستہ سالم لایا, یہی 1000 کا دستہ معاذ بن جبل لایا. یہ لوگ آلریڈی مدینے میں مختلف ٹرانزیکشن کے حوالے سے موجود تھے, ان کو گھیر کر جمع کر کے رکھا ہوا تھا. امام نے ارشاد فرمایا یہ جو دین کی روح کو نہیں سمجھتے تھے وہ صحرا کے بادیہ نشین اس دین پر ٹوٹ پڑتے. میں نے چاہا کہ محمد کا دین اللہ کا نام باقی رہ جائے, اس لیے میں نے اپنے حق پر سے ہاتھ اٹھا لیا. خاموش ہو گئے علی. لیکن جب شورا کے بعد علی خاموش ہو گئے, علی کے ساتھ جو شیعہ علی تھے وہ خاموش ہو گئے. یہ شیعوں کی تاریخ, علی تو علی ہے نا, ان کا سوچ اٹھان ویژن, اور پھر اس کے بعد علی کے شیعوں کے علی کی پیروی میں چلنا تھا. اس پیروی میں اب علی جنگ و جدل نہیں چاہتے, لڑائی نہیں چاہتے, تلوار باہر نکالنا نہیں چاہتے. کیا کریں علی کے شیعہ, کیا کریں علی کے شیعہ؟ 25 برس تک مسلسل انٹلیکچوئل محاذ آرائی کی علی کے شیعوں نے. تاریخ یعقوبی لکھتی ہے کہ جب شورا ہو گئی اور 30ویں مرتبہ خلافت علی کے ہاتھ سے نکل گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک پیر, ایک بوڑھا رسول کی مسجد کے صحن میں گھٹنوں کے بل ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے اس نے ساری دنیا کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا رکھا ہے, اور چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے ہائے اے انصار و مہاجر, تم نے اپنی خوشبختی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا, ہائے تم نے ان کے دروازوں کو بند کر دیا, ہائے تم نے محمد کے دین کے اوپر پھول اڑا دی, ہائے تم نے ان کے دامن کو چھوڑ دیا جو نعمتوں کا گھر تھا, ہائے تم نے عزت و طہارت اور پاکیزگی کے راستوں کو چھوڑ کر ظلم اور زیادتی کے راستوں کو اختیار کر لیا, ہائے تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا جو اللہ کے ساتھ ہے, تم نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا جو قرآن کے ساتھ ہے. اور چیخا جا رہا تھا
چیخا جا رہا تھا۔ ایک مرد جوان جو نیا نیا مدینے میں آیا تھا اس کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام مقداد ہے۔ اور کہا تم کس شخص کا تذکرہ کر رہے ہو جو قرآن کے ساتھ ہے، جو نبی کے ساتھ ہے، جو اللہ کے ساتھ ہے، جو پاک و مطہر ہے، جس کو اس ظلم کے ساتھ مسلمانوں کی قیادت سے ہٹایا گیا، تم کس کا تذکرہ کر رہے ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو اس جوان نے کہا آؤ پھر اس کا بغاوت کرتے ہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا اے جوان خدا تجھے سلامت رکھے، یہ ایک دو آدمیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا مقداد نے؟ وہ انٹلیکچوئل لڑائی، ساری خلافت سوم تک جب تک کہ جان میں جان رہی، ابو ذر کبھی مسجد نبوی کے دروازے پر لٹک کر، کبھی کعبے کا پردہ پکڑ کر، کبھی حاجیوں کے درمیان میں گھس کر، کبھی درباروں میں شور مچا کے، کبھی ربضہ کا سفر کر کے، کبھی مدینے آ کے، کبھی شام جا کے، بار بار ایک ہی بات پر اسٹریس کرتے رہے، خلافت علی کا حق ہے، خلافت علی کا حق ہے۔ اللہ اکبر، یہ شیعہ نے علی کی 25 سال کی انٹلیکچوئل جدوجہد تھی، ایک دن بھی خاموش نہیں بیٹھے کہ آخر تیسری خلافت کے بعد خلافت کا رخ ایک طوفان کی طرح علی کی طرف بڑھ گیا۔ ان لوگوں نے خلافت نہیں دی علی کو، یہ شورا نے خلافت نہیں دی، یہ سقیفہ نے خلافت نہیں دی علی کو، یہ شیعہ نے علی کی وہ 25 برس کی تحریک تھی کہ لوگوں کو زبان دی، حق کے لیے اٹھنے کا سلیقہ دیا، ظلم کے خلاف ڈٹنے کا حوصلہ دیا، اور اٹھ کر کھڑے کر کہا اب ہم جس کو خلیفہ بنائیں گے وہ ہوگا جو امام عادل ہوگا۔ شیعوں کی یہ تعریف ہے، تو ریلنٹلیس، آرام کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر، مصیبتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے موقف کو انٹلیکچولی ایسے پھیلاتے رہے کہ ظلم اور عدل کا فرق، سچ اور جھوٹ کا فرق، دینے والے اور لینے والے کا فرق کیسے روزے روشن کی طرح آیا ہوا۔ یہ خلافت نہیں پہنچتی ہے جناب علی تک اگر شیعہ میں علی وہ 25 سال کی تحریک کو چلاتے ہیں۔ اور آج بھی میرے دوستوں دنیا میں کسی کونے سے حق کے لیے، عادل کے لیے، انصاف کے لیے جو آواز اٹھتی ہے وہ شیعہ نے علی کی اس 1500 سال کی جدوجہد کا نتیجہ ہے، جو کبھی علی کا نام اٹھا کر، کبھی حسین کا پرچم بلند کر کے، کبھی کربلا کی یاد منا کے، کبھی غدیر کا تذکرہ کر کے، کبھی عاشور کا ذکر کر کے، جس طرح جانے دے کے انہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا اور لوگوں کو سچ کہنے کی، حق کہنے کی زبان عطا کی۔ یہ ہماری وجہ سے ہے جو آج عدل کو عدل کہتے ہیں، سچ کو سچ کہتے ہیں، حق کو حق کہتے ہیں۔ آخری موقع تھا خلافت علی کے بعد، آخری موقع، موروثی حکومت چل پڑی، حسین ابن علی اگر کھڑے نہ ہوتے کیا ہاتھ سے نکلتا؟ اسلام نکلتا، یہی بات ہے نا، دین نکلتا، وہ تو ابھی بھی بہتوں کے ہاتھوں میں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو مذہبی حیثیت کی پلٹن آل محمد کی باب رحمت پیغمبر، اگر حسین ابن علی نہ اٹھتے تو رائٹ ٹو رول، قیادت کا حق اور مذہب اور کتاب کی نگہداری کا جو رائٹ اس خاندان میں تھا، اس رائٹ کو پھر دوبارہ کبھی کہنے کے قابل نہ رہتے۔ بھائی باقی لوگ کیوں نہیں اٹھے؟ قرآن کا مذاق اڑا تھا، نمازیں بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی جاتی تھی،
حج تمتع مار مار کر بند کرا دیا تھا. کیوں نہیں لوگ اٹھے؟ اس لیے کہ لوگوں کا تعلق فقط زبان کے کلمے سے تھا. حسین کا تعلق کتاب سے گھر کا تھا. حسین کا تعلق نماز سے انا اعطیناک الکوثر سے تھا. حسین کا تعلق وحی سے تھا. حسین کا تعلق گوشت اور خون کا نبی سے تھا. تو یہ رائٹ آف ریلیجیس لیڈرشپ اور یہ حقیقت قرآن آل محمد کے ساتھ ہے اور آل محمد قرآن کے ساتھ ہے. یہ حقیقت کہ رسول نے تو قرآن قدر چیزیں چھوڑی، ثقلین چھوڑے، کتاب اور عطرت پیغمبر. اگر حسین کربلا نہ جاتے تو ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہتا. یہ آخری معرکہ لڑ کے امام حسین علیہ السلام نے اس مذہبی قیادت کو دوبارہ کھینچ کر اپنے گھر کے اندر متمکن کر دیا. اب جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں عادل ہے وہاں وہاں حسین ہے، جہاں جہاں سچ ہے وہاں وہاں حسین ہے، اور جہاں جہاں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہے وہاں وہاں حسین ہے. اللہ اکبر. قصر بنی مقابل کی منزل کے پر آپ کی سواری چل رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کو گھوڑے بغل کسی نیند آئی. آپ نے جھرجھری لے کر آنکھیں کھولیاں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ارشاد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر تیسری بار کہا آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون. جوان سال بیٹا جناب علی اکبر اپنی سواری کو اپنے والد کی سواری کی خرید لیا اور ادب سے کہا بابا خدا آپ کو رنج کی شکل نہ دکھائے، یا آپ نے اتنے دکھ سے یہ کیوں کہا انا للہ؟ کہا میرے لال تھوڑی دیر کے لیے آنکھ سواری پر لگ گئی تھی. میں نے دیکھا کہ ایک سوار میرے سامنے سے گزر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ منزلیں طے کر رہے ہیں اور موت ان کے طاقت میں. میرے لال ہمیں موت کی خبر دی گئی. بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو ارشاد فرمایا اگر ہم حق پر نہ ہوں تو کون حق پر ہوگا؟ تو کہا بابا پھر ہمیں اس بات کا کیا ڈر ہے کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے؟ کیا جملہ کہا جناب علی. امام حسین علیہ السلام کو اپنے والد کی یاد دلا دی. علی یہی کہتے تھے نا، چھپ کر جاؤں تو لوگ کہتے ہیں بزدل ہوں، لڑنے کے لیے نکلوں تو کہتے ہیں کہ خلافت پر حریص ہوں. بیٹے کی چہرے کو دیکھا اور دعائیں خیر. حسین ابن علی نے اپنے بیٹے کو زندگی کی دعا نہیں دی، خیر کی دعا. سواری چلتی گئی، کربلا پہ تشریف اتر گئی، خیمے لگ گئے. چوتھی محرم سے خیمے دریا کے کنارے سے اٹھا دیے گئے اور عاشور کی شب حسین ابن علی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کرنے کے لیے سجدہ کیا. انصار نے سجدے کیے، اعزاء نے سجدے کیے، بیویوں نے بچوں کی شکلیں دیکھیں اور بھوکے اور پیاسے کس طرح اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے عقل تصور نہیں کر سکتی. ہاں جب فجر تمودار ہوئی حسین ابن علی نے اپنے جوان سے کہا علی اکبر اذان دو. بیٹا گلدستہ اذان پر گیا، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے جواب دیا بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے. بیٹا پکارا اشہد ان محمدن رسول اللہ. امام نے جواب دیا بے شک محمد خدا کے رسول ہیں. اور پھر جب بچے نے اذان ختم کی، حسین ابن علی نے نماز فجر کو تمام کیا. ادھر سے طبل جنگ بجنا شروع ہوا. آواز بھی تقدم بلندی، میرے لال آگے بڑھو اور ان آنے والی آوازوں کا جواب دو. بس علی اکبر آگے بڑھنا ہی چاہتے تھے. انصار نے تلواریں نکال لی، اپنے گردنوں پر رکھی. آقا شہزادے کو ہمارے سامنے مقتل کی طرف نہ بھیجیے، ابھی غلام زندہ ہیں. پہلے غلام اس کے بعد آل پیغمبر. بس حملہ اولا شروع ہو گیا.
हुसैन इब्ने अली के साथी कट कट कर गिरने लगे, लाशें उठा उठा कर खैमे में रखते गए, यहाँ तक के असर आशूर करीब आ गई, इतनी करीब कि लोग ये समझे अब हुसैन के खैमों में कोई न रहा। तब अले जंग बजा, आओ हुसैन बाहर निकलो ताकि तुम्हें कत्ल करके हम फतह का जश्न मनाएं। जनाब अली अकबर मौजूद थे। कहा बाबा अब मुझे बचाने वाला कोई नहीं रहा, अब मुझे इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया जाओ खैमे में फूफी और माँ को खुदा हाफिज करो। जनाब अली अकबर खैमगाह में तशरीफ लाए। नहीं मालूम माँ ने कैसे खुदा मुस्ताह मैं बयान नहीं कर सकती ज़ैनब ने क्या कहा होगा। हाँ रिवायत में मक्का के लिए कहते हैं बेटे के पीछे पीछे हुसैन इब्ने अली आ गए। बहन से कहा नाना के तबरुकात लाओ। बच्चे को नाना का लिबास पहना दिया कि वो बेटा है जो हम शक्ल पैगंबर है। जब फौज अशिया के सामने हुआ तो लोगों की आवाजें बुलंद हुई, पैगंबर आ गए, पैगंबर आ गए। जब नाना का लिबास पहना चुके, अमामा सर पर रख दिया तो चेहरे पर एक नकाब डाल दी। पत्र का मेरे लाल जब लश्कर आदा के सामने जाना तो नकाब उठा देना। हमीद इब्ने मुस्लिम लिखता है तो उधर से सवारी की तलब थी, आओ बाहर निकलो। इधर से मैंने देखा ख़याम हुसैनी का पर्दा उठता है और गिरता है। कई बार पर्दा उठा, कोई निकलने की कोशिश करता है और मैं देखता था कोई पैर को पकड़ रहा है, कोई बाजू को थाम रहा है, कोई कमर में बाजू डाल रहा है। हाय जवान अली अकबर निकलता, कोई बहन, माँ, कुपियाँ, अरे बच्चे को सीने से लगाती होगी ना, चूमती होंगी ना, दिल को ठंडा करती होंगी ना। ये सबको मालूम था। क्या अली अकबर बाहर निकले तो वापस जिंदा नहीं आएंगे। कोई कहता होगा एक पोसा और दे दे मेरे लाल। माँ कहती होगी एक बार सीने से और लग जा अली अकबर। वो भी कहती होगी मेरे लाल एक बार, फिर मेरे छाती में कमर दे। कई बार पर्दा उठा, कई बार गिरा, यहाँ तक हुसैन का लाल खैमे से बाहर आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने सवार को सवारी पर सवार किया। अल्लाह अकबर, इब्राहिम आकर देखो इस्माइल करबला सवारी पर बैठा है। अली अकबर की सवारी चली, पीछे पलट कर क्या देखा, फूल उड़ रही है। और क्या कौन आ रहा है? काब सवारी के पीछे दौड़ रहा है। लोग भी सवारी नीचे उतर आए। हद आदम बाबा आप इमाम है। गुलाम की सवारी के पीछे दौड़ रहे। मेरे लाल तुम्हारा 18 बरस का बेटा नहीं है कोई? बेटे ने बाप को खैमे में छोड़ा, मैदान की तरफ चला, जोर से रिश्त पड़ा, बाप के कानों में आवाज आई, कहने सुनती रहे, माँ के हौसला रहे, उसी को ढारस रहे। फिर लड़ते लड़ते तुम्हारा पलट कर आया, फिर सबको चेहरा दिखाया, सबकी ढारस बनाई। बाबा से कहा बाबा मेरी जंग देखी आपने? कहा क्यों ना हो, हैदर कर्रार के पोते हो, क्यों ना हो, कहते हैं बदरो हुनैन के पोते हो। जोश में कह गया बेटा, बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता तो आज मैं जंग के नक्शे को बदल देता। वहां ने ऐसा फरमाया अपनी जबान मेरे मुंह में दे दी। अली अकबर ने जबान
जाओ। नाना मेरे कौशल पर जामे कौशल लिए खड़े हैं। शायद ये कह रहे हूँ अली अकबर, ये बार बार बेटे को रुखसत करना आसान नहीं है। जाओ मोहम्मद मुस्तफा के दामन में सर झुकाओ। बस बेटा निकला, मैदान की तरफ गया। अब जो आवाज आई अल्लाह अकबर, हसीन बिन नुमैर के साथ एक और सिपाही खड़ा था। जब अली अकबर दोबारा मैदान में दाखिल हुए तो उसने कहा क्या हसीन जवान है। तो हसीन बिन नुमैर ने जवाब दिया दिल करता है कि इसका दाग इसके बाप के सीने को दूं। तो साथी ने कहा इतना हसीन है, अरे छोड़ दे, इतने तीर हैं, इतने तबर हैं, इतने भाले हैं, खुद ही शिकार हो जाएगा, तू क्यों हमला करता है। अभी जुमला मुकम्मल भी ना हुआ था, अली अकबर की सवारी हसीन बिन नुमैर के सामने से गुजरी और